ایک بندہ تھا، اس کے پاس بہت بڑی گاڑی تھی، جیپ، اور اس جیپ کے اگلے دروازے پہ ڈنٹ پڑا ہوا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ تیری گاڑی میں ڈنٹ پڑا ہے، اتنا امیر ہے، ڈنٹ ٹھیک کروا لے۔ کہتا تھا سنو، زندگی میں اتنا تیز نہ دوڑو کہ تمہیں پتھر مار کے روکنا پڑے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ پھر کوئی پوچھتا یا ڈنٹ ٹھیک کرا لے، کہتا زندگی میں اتنا تیز نہ دوڑو کہ تمہیں پتھر مار کے روکنا پڑے۔ ایک دن اس کے دوست نے بٹھا لیا، یار تو کیا فلسفہ جھاڑ دیتا ہے، ذرا بتا تو صحیح اس کا مطلب کیا ہے۔ کہنے لگا سن لے، ایک دن میں اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا، اچانک سڑک کے اوپر سے ایک زور کی پتھر آیا، دروازے پہ لگا، میں غصے سے اترا، دیکھا ایک چھوٹا بچہ گاڑی کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے غصے سے کہا دیکھتا نہیں ہے یہ کیا کر دیا، یہ خرچہ تیرا باپ اٹھائے گا، اتنی مہنگی گاڑی ہے یہ۔ بچہ رونے لگا پھوٹ پھوٹ کے۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی، میرا باپ گر گیا ہے، کوئی اس کو اٹھا نہیں رہا تھا، میں کیا کرتا۔ میں نے کہا آگے چل۔ پیچھے گیا، دیکھا تو ایک ویل چیئر تھی، اس کے اوپر سے کوئی بھاری جسم کا بندہ گرا ہوا تھا، صاف ظاہر تھا کہ بندہ گر گیا، اب اسے اٹھا نہیں جا رہا اور کوئی اس کو اٹھا نہیں رہا تھا، اور اس کے بیٹے کو سمجھ کچھ اور نہیں آئی، اس نے جا کے گاڑی پہ پتھر مار دیا۔ وہ بندہ ایک دم دم بخود رہ گیا، گاڑی میں آیا، 50,000 روپے نکال کے اس باپ کی جیب میں ڈالے اور جا کے کسی این جی او کو پکڑا اس نے، اور اس کے ذریعے اس گاؤں میں بچوں کا اسکول بنایا، غریبوں کی مدد کی، اور ساری زندگی اس نے پھر اپنا وہ ڈنٹ ٹھیک نہیں کرایا۔ یہی کہتا تھا کہ زندگی میں اتنی تیز نہ دوڑو کہ تمہیں پتھر مار کے روکنا پڑے۔ میرے محترم سامعین کرام، یاد رکھنا، تمہارے دل میں سرگوشی ہوتی ہے ایک، تم نہیں سنتے، پھر تمہارے کان میں کوئی آ کے بولتا ہے، تم پھر بھی نہیں سنتے، پھر تمہاری طرف پتھر پھینکا جاتا ہے، پھر تم رکتے ہو۔ وہ ہے ہی کیا میرا اور آپ کا؟ اس دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ تھے، جاؤ گے خالی ہاتھ ہوگے۔ یاد رکھو، یہ خاموش چیخیں سنو، تمہارا کزن، تمہاری پھپھو، تمہاری خالہ، تمہارا ہمسایہ، تمہارا پین، تمہارا آفس بوائے، یہ سفید پوشی میں بول نہیں رہے، لیکن ان کی حاجات تم سے وابستہ ہیں۔ پیسے کے ذریعے، مسکراہٹ کے ذریعے، اچھے الفاظ کے ذریعے ان کی مدد کرو، مت بھاگو اتنی تیز، مان لو، رک جاؤ، تھوڑی بریک لگاؤ، رک جاؤ، نہیں تو موت روک دے گی، جاگ جاؤ، نہیں تو موت کے جھٹکے تمہیں جگا دیں گے۔ سوچو قیامت کے دن کیا ہوگا، مفلس ترین آدمی قرار دیا گیا اس کو، جس کی گردن پکڑی ہوگی، اس کا گریبان پکڑا ہوگا، جسم پہ ناخن چبوئے ہوں گے، پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوگا، میں تیرا ہمسایہ تھا، تو نے مجھے ایذا پہنچایا، میرے پہ ظلم ہو رہا تھا، تو ظلم روک سکتا تھا، تو نے نہیں روکا، میں محتاج تھا، تو مدد کر سکتا تھا، تو نے نہیں کی، تو نے غیبت کی ہے میری، تو نے چغلی کی ہے میری۔ کیا کرو گے اس وقت بتاؤ؟ کسی محفل میں بیٹھ کر دوسرے کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھا، یہ بھی سامنے آ جائے گا اس دن۔ کیوں؟ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس دن حساب کتاب پیسوں سے نہیں ہونا، اس دن یہ ہوگا کہ حضرت بہت نیکیاں لے کر آئے ہیں، جن کے حقوق ادا کرنے ہیں نا، ان میں نیکیاں تقسیم کر دو، نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، لیکن حقوق والے باقی ہوں گے ابھی۔ پھر حکم ہوگا، ایسا حکم ہوگا کہ اب وہ لوگ جو ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو۔